کرتے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور کیا کرے اور کیا کرے. یہ تو وہ ہو گیا نا کہ ڈو مور ڈو مور ڈو مور. تو ایسی قومیں پھر خود ذمہ دار ہوتی ہیں تباہی کی. اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ان کو دے دی تھیں، ان کا رویہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا. اور ہمارے لیے پھر کیا ہے اس میں؟ ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ان ترازم میں دیکھیں، کیونکہ ہم بھی کیا ہیں؟ ہم بھی اہل کتاب ہیں. ہمارے لیے بھی اس میں لیسن یہ ہے کہ اللہ کا کوئی حکم ہونا تو پھر چون چرا نہیں ہونی چاہیے. پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایسا ہو گیا نا تو پھر میں یہ کام کر لوں گا، اگر اتنا ہو گیا تو پھر میں یہ کام کر لوں گا. ہمیں فوراً کر دینا چاہیے. جب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے حکم کی تعمیل کرنے کے انعام کے طور پہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 23 کو دیکھیں گے. قالا، اس نے کہا، حضرت کنہوں نے کہا؟ رجلان، دو آدمیوں نے، من الذین، جو ان لوگوں میں تھے، یخافون، وہ ڈرتے تھے، انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا تھا، علیہما، ان دونوں کے اوپر. اب ان لوگوں میں سے دو آدمی ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، جن پہ اللہ نے انعام کیا تھا. انعام تو ساروں پہ کیا تھا، لیکن جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں نا، وہی اللہ کے انعامات کا ادراک کرتے ہیں. ادخلو، تم داخل ہو جاؤ، علیہم البابا، ان دروازوں سے، ان پر دروازے سے. فَإِذَا، پھر جب، دخلتموہ، تم داخل ہو جاؤ گے اس میں، فَإِنَّکُمْ، تو یقیناً، غالبون، تم ہی غالب ہوں گے. اب یہ وہ لوگ تھے، عقل مند لوگ تھے، یعنی کہ سارے کے سارے ایسے نہیں تھے. دو آدمی ایسے تھے جن پہ اللہ نے انعام کیا، وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اور انہوں نے کیا کہا؟ ان پر دروازے سے تم داخل ہو جاؤ، جب تم داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب ہوں گے. وعلی اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی پر، فتوکلوا، پھر تم توکل کرو، ان، اگر، کن تم ہو تم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. یہ وہی بات ہے کہ جو ہمارے لیے بھی ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کے کوئی کام کیا جائے گا نا، اللہ کے اوپر توکل کیا جائے گا، تو دو چیزیں ہوں گی. ایک تو ہمارا مومن ہونا ثابت ہوگا، اور دوسرا کیا ہوگا؟ غالب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، اس کی گرامر کو دیکھتے ہیں. قالا، فعل ماضی، واحد مذکر غائب کا صیغہ. فاعل اس کا ظاہر آ رہا ہے، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ، باب نون سے آتا ہے یہ. رجلانی، دو آدمی. جو ہم دیکھتے ہیں نا جمع مؤنث سالم، اس کی جب مثنیٰ کی حالت ہم دیکھتے ہیں نا، تو ہمیں رفعی حالت نظر آتی ہے آنی کے ساتھ، جو کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے. راجم لام اس کا روٹ ورڈ ہے. رجولانی، یعنی کہ یہ تسنیہ کا اسم آ گیا. ٹھیک ہے، تسنیہ مذکر، اور آنی کی ساؤنڈ ہمیں بتا رہی ہے یہ رفعی حالت میں ہے، تو یہ فاعل بن جائے گا قالا فعل کے لیے، یعنی کہا ان دو آدمیوں نے. من الذین، من حرف جار ہے، الذین موصول ہے، معرفہ ہے، مبنی ہے، جمع ہے، مذکر ہے، اور اپنا صلہ بنائے گا. صلہ بنا کے موصول اور صلہ دونوں من حرف جار سے مجرور ہو کر متعلق ہو جائیں گے یہ اسم الفاعل کے دو آدمیوں نے. یخافون، وہ ڈرتے تھے. یہ صلہ جو ہے نا، یخافون فعل ہے مضارع کا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، خواب او فا اس کا روٹ ورڈ ہے، باب سین سے آتا ہے یہ. اور انعما، یہ فعل با فاعل ہو گیا، جملہ فعلیہ ہو گیا پورا. یہ جملہ فعلیہ جو ہے اللہ دینا موصول کا صلہ بن گیا. یہ موصول اور صلہ من حرف جار سے مجرور ہو کے متعلق ہو گئے رجولانی، دو آدمی، یعنی اسم الفاعل کے. انعما، انعام کیا تھا. انعما فعل ہے ماضی کا، اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، باب مزید فی سے ہے، نون آئن میم اس کا روٹ ورڈ ہے. اللہ، اللہ تعالیٰ نے، اللہ اس کا فاعل آ گیا. انعام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، علیہما، علی حرف جار، ہما مجرور ضمیر جو کہ مثنیٰ کی ضمیر ہے، اور یہ مرکب جاری کا پیٹرن متعلق ہو گیا انعما فعل کے. اس طرح انعما فعل اپنے فاعل متعلق کے ساتھ مل کے صفت بن گئی رجولانی کی، دو آدمیوں کی صفت بنی جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا. ٹھیک ہے، اس طرح یہ جملہ مکمل ہو گیا. اب کہا کیا ان دو آدمیوں نے؟ یہاں سے شروع ہوگا جو قالا تھا اس کا مقولہ.
ادخلو تم داخل ہو جاؤ، فعل ہے امر کا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم کی ضمیر اس کا فاعل ہے، دال خا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور باب نون سے آتا ہے یہ دخل یدخلو، تم داخل ہو جاؤ، علیہم البابا ان پر، یعنی ان لوگوں کے اوپر، کامن جبارینا کے اوپر داخل ہو جاؤ، متعلق ہو گیا ادخلو فعل کے، البابا دروازے سے، وہ دروازہ جو کہ ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا تھا نا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ تم دروازے سے داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، یہ اس دروازے کا ذکر ہے جو کہ ارض مقدسہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو یہ مفعول بن جائے گا ادخلو فعل کے لیے، تو ادخلو فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا، اور قالا کے لیے مقولہ بن گیا، تو پھر قالا اپنے مقولہ کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ فَإِذَا پھر جب، فا حرف عطف ہے، اذا ظرفیہ شرطیہ ہے، بمعنی مستقبل کے دیتا ہے، اور اس کی شرط جو ہے وہ جملے میں موجود بھی ہوتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں بھی ہوتی۔ دخل تموہ جب تم داخل ہو جاؤ گے، چونکہ یہ اذا ظرفیہ شرطیہ بمعنی مستقبل کے دے رہا ہے، اس کے بعد ہمیشہ فعل ہوگا ماضی کا، لیکن میننگز ہوں گے مستقبل کے۔ دخل تم فعل ہے مضارع کا، سوری فعل ہے ماضی کا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، واو اشباع کے لیے آیا ہے جو کہ زیادہ ہے، اور یہ میننگز میں نہیں آتا، اور ہو اس کا مفعول ہے، دال خالام ہی روٹ ورڈ ہے، اور انتم کی ضمیر اس کا فاعل آ گیا، تم داخل ہو جاؤ گے اس میں، یعنی شہر کے اندر، ارض مقدس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ فَإِنَّكُمْ یہاں سے جواب شرط شروع ہو جائے گا، انا حرف ناسبہ مشبہ بالفعل کے ہے، کم اس کا اسم ہو گیا جو کہ منصوب ضمیر لیں گے ہم اس کو محلن منصوب، اور غالبونا تم ہی غالب ہو، تو یقیناً تم یعنی غالب ہوں گے، مستقبل کا فعل آ رہا ہے نا، تو تم ہی غالب ہوں گے، غالبونا جو ہے اس کی خبر بن جائے گی جو کہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اور یہ جو ہے جمع مذکر سالم کا بھی ہے صیغہ، تو یہ بن جائے گی خبرو انا، تو انا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جواب شرط جملہ جزائیہ بن گیا، اور شرط اور جواب شرط مل کے جملہ شرطیہ انشائیہ ہو گیا۔ وعلی اللہ اور اللہ تعالیٰ کے اوپر، واو حرف عطف ہے، اور علی اللہ مرکب جاری ہو کے خبر بن جائے گی مقدم۔ فتوکلو پھر تم توکل کرو، فا حرف عطف ہے، واو کاف لام روٹ ورڈ کے ساتھ فعل مضارع ہے، تم توکل کرو فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم کی ضمیر اس کا فاعل آ گیا ہے، اور یہ فعل بفاعل مزید فی باب سے آیا ہے، یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا انشائیہ، اور بن جائے گا مبتدا مؤخر، ہم نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جملہ چونکہ یہ ایک پیکٹ ہوتا ہے، اور جب یہ مبتدا مؤخر آ رہا ہے نا، مبتدا مؤخر جب بھی ہوتا ہے نکرہ ہوتا ہے، اور یہ جو جملہ فعلیہ کا پیکٹ ہوتا ہے نا، یہ بھی نکرہ ہوتا ہے، خبر مقدم آئی ہے نا، تو مبتدا کو نکرہ لایا جا سکتا ہے، تو خبر مقدم اور مبتدا مؤخر مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گئے، اگر ان حرف شرط ہے، اور یہ وہ شرط ہے جس کی جو ہے وہ محذوف ہے، جواب شرط، کن تم ہو تم، کن تم فعل ماضی فعل ناقص بھی ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم کی ضمیر اس کا فاعل بن جائے گا، یا اس کا اسم بن جائے گا، انتم کی ضمیر اس کا اسم کانا بن جائے گا، مؤمنین اگر تم مومنین ہو، اسم الفاعل کا صیغہ آ گیا، یعنی امن والے ہو، والا والی والے جو بھی ہوتا ہے نا، وہ نشان ہوتا ہے، ایک علامت ہوتی ہے کہ یہ کام کرنے والا اسم ہے، اگر تم مومن ہو، ویسے تو اسم الفاعل کا صیغہ حمزہ میم نون اس کا روٹ پڑھا گیا، لیکن یہاں پر یہ بن جائے گا خبرو کانا، تو کانا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، اور شرطیہ بھی ہو جائے گا، اور اس کا جو جواب ہوگا وہ محذوف ہے، تو اس طریقے سے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا کہ تم داخل ہو جاؤ شہر میں، مگر دو آدمی، ان دو آدمیوں کا جو ذکر کیا گیا ہے نا، ان کے نام جو تاریخ میں بتائے جاتے ہیں یوشا اور کالب،
یہ ایک مثالی کردار بتائے گئے ہیں۔ یوشا اور کالب جو ہیں یہ اس مہم کے ارکان ہیں جو فلسطین کے حالات کی تفتیش کے لیے بھیجی گئی تھی۔ یعنی پہلے دو قوم میں سے دو لوگوں کو بھیجا گیا اس شہر کے اندر کہ جا کے جائزہ لے کر آئیں، جس شہر میں اللہ تعالیٰ نے جانے کا حکم کیا ہے وہاں کے لوگ کیسے ہیں، کس طریقے کے وہ لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تبھی جب ان لوگوں نے آ کے حالات بتائے تو یہ لوگ خوفزدہ ہو گئے کہ وہ لوگ بہت مضبوط اور بہت قداور اور بہت جنگجو قسم کے لوگ تھے۔ تو اللہ دینا یخافونا میں عام طور پر لوگوں نے یخافونا کے مفعول کو محذوف مانا ہے، یعنی یخافون اللہ، وہ ڈرنے والے تھے اللہ تعالیٰ سے، موجود ہے یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو دو وجہ سے ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے کہ اکتساب ایک پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کی ایک جماعت وہاں پر موجود تھی، سارے ایسے نہیں تھے کہ جو بے خوف تھے۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یہ جو دو کردار ہے نا، یوشا اور کالب، یہ انعام الہی کی تخصیص کی گئی تھی ان کو۔ یہ صرف دو حضرات کے لیے کیوں تھی؟ یعنی انعام اللہ علیہما کی جگہ اگر انعام اللہ علیہم ہونا چاہیے تھا، یعنی ان کے سب کے اوپر تھا نا اللہ کا رحم، تو اللہ تعالیٰ نے تو سب کے اوپر انعام کیا تھا، یہاں پہ ان دو لوگوں کو خاص کیوں بتایا گیا؟ تو تورات سے اور قرآن دونوں سے ایک چیز واضح ہو رہی ہے کہ پوری قوم، ان دونوں کے علاوہ چونکہ یہ ان کے حالات دیکھ آئی تھی نا، تو پوری قوم کے دلوں کے اوپر ان کا روب، ان کا خوف اور دبدبا اس جبار قوم کا بیٹھ چکا تھا۔ تو اس وجہ سے ان دو لوگوں کو کا ذکر کیا گیا کہ یہ پوری قوم میں سے یہ اللہ کے دو بندے ایسے تھے کہ جو ان کے خوف میں نہیں آیا، حالانکہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہوئے تھے، لیکن یہ اللہ کے عہد کے اوپر قائم رہے، اور اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ داخل ہو جاؤ تم۔ انہوں نے وہاں سے آنے کے بعد، ان لوگوں کے رویے دیکھنے کے بعد، ان کی جسامت، ان کی مضبوطی، ان کی تمام چیزیں، ان کی خصوصیات دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھا۔ اور یہ کتنی خوبصورت صفت بتائی گئی ان لوگوں کی کہ جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں نا، کسی بھی حالات میں ہوں تو اللہ تعالیٰ ان پہ انعام کرتا ہے۔ یہ دو آدمی جو مثالی کردار ہے نا، یہ اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کا خوف کرنے والوں کو پھر نہ کسی کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس دروازے سے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور جب تم داخل ہو جاؤ گے نا تو بے شک وہ مضبوط قوم ہے، بے شک وہ لوگ کتنے ہی قداور ہیں، کتنے ہی جنگجو ہیں، لیکن چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو غالب کرے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے غزوات میں بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک غزوہ بدر کے 313 صحابی کھڑے ہو گئے تھے لڑائی کرنے کے لیے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی تھی۔ تو ڈر اور خوف صرف اور صرف اللہ کا، جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر لیتا ہے نا اور اللہ کے حکم کو مان لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کے توکل کو، اس کے بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دیتے، اور پھر اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔